بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک عورت ایک آئی اور مجھے کہتی ہے کہ گلا بیٹھنے والی کوئی دوائی ہے تو دے دیں۔ میں نے کہا آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں گلا بیٹھا نہیں ہے، گلا بہت اونچا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہتی ہے میرے شوہر کا۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اس کے گلے کو بٹھانا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے جی ہر ٹائم چیختا چلاتا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا جی کہ زندگی پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے تو پیار محبت سے گزارے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اس سے تو بہتر ہے کہ مر جائیں۔ اور پھر کہتی ہے کہ جو شخص اپنے اولاد کا نہیں ہے، اپنے اولاد کو گھر سے نکال دے، اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یقین مانے یہ سن کر مجھے بڑا ہی افسوس ہوا۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے درندہ صفت لوگ ہیں جو گھر والوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ ہر ٹائم کسی نہ کسی بات پہ ذلیل کرتے رہیں گے، دوسرے کو طنز کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ بہت سارے مردوں کی یہ عادت ہے، اور خاص کر بہت زیادہ تعداد ہے یہ جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں، نوکری سے فراغت ہو گئی ہے یا کاروبار کر رہے تھے اور اب گھر میں ہوتے ہیں، اب وہ اتنی تنقید کرتے ہیں گھر والوں پہ کہ گھر والے تنگ ہوتے ہیں اور اللہ معاف کرے وہ ان کے مرنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ بڑی ہی خطرناک ہے اور بہت افسوسناک ہے۔ تو اب یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب جس نے ہم سب کو بنایا ہے اس نے ہمیں احکامات کیا دیے ہیں کہ رہنا کیسے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسوہ حسنہ کے طور پر ہمیں دیا ہے اور فرمایا ہے، ہمیں تاکید کی ہے کہ آپ نے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زندگی بیویوں کے ساتھ کیسے گزاری؟ تو جب میں نے قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک سے اس بارے میں رہنمائی لی تو مجھے ایک آیت ملی جو بڑی زبردست ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے عورتوں کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تم دونوں کے درمیان محبت اور ہمدردی رکھ دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں تین ذکر ہیں، تین چیزوں کا، ایک سکون ہے، پھر محبت ہے اور ہمدردی ہے۔ یعنی ہمدردی ہوگی تو محبت ہوگی اور محبت ہوگی تو سکون ملے گا۔ یعنی بیویاں بنائی تو اس لیے گئی ہیں کہ ان سے تم سکون حاصل کرو، لیکن سکون کب ملے گا؟ جب ان سے محبت کرو گے اور ان سے ہمدردی کرو گے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ بیویوں سے محبت بھی کرو اور ان سے ہمدردی بھی کرو۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لی تو پھر تو مزہ ہی آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یار یہ گھر والوں کے ساتھ تو سارے بہتر ہوتے ہیں، لوگ برے تو باہر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک تعداد ہے، بلکہ اکثریت میں ایسا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تو برا سلوک کرتے ہیں اور باہر ان کے بڑے اچھے اخلاق ہیں، باہر دوستوں پہ خرچہ بھی زیادہ کریں گے اور بیوی پہ وہ تنگدستی کرتے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ جو بڑا اثر و رسوخ والا بندہ ہے اور باہر اس کے اتنے اخلاق اچھے ہیں کہ آپ اس سے ایک دفعہ ملاقات کریں گے تو آپ کہیں گے جی کہ اس کائنات میں اس سے اچھا بندہ تو ہے ہی نہیں، لیکن یقین مانے وہ گھر والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور دوسری کو بھی وقتاً فوقتاً گالیوں سے خاطر تواضع اس کی کرتا رہتا ہے، لیکن باہر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں یا نہیں، اللہ رسول کے نزدیک آپ بہتر ہیں یا نہیں، تو دیکھ لیں کہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جو ہے نا وہ سفر کر رہی تھی، یہ حدیث میں بیان ہوا، تو انہوں نے آپس میں دوڑ لگائی، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عائشہ کا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو پھر ایک سفر میں انہوں نے دوڑ لگائی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی کا بدلہ ہے۔ یار اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں کہ ان میاں بیوی کی آپس میں کس قدر انڈرسٹینڈنگ تھی،
کس قدر محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ یہ جو آج ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یہ بیویاں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ گھر میں ان کو بند کر کے رکھنا ہے، تو خود جو ہے نا مرد گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ناران کان جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، اور جدھر دل کرے جاتے ہیں، اور ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیویاں تو بس گھر کی چیزیں ہیں، ان کو بند کر کے رکھ دو۔ تو یہ سن لیں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضرت عائشہ کو نہ صرف لے کر گئے بلکہ واپسی پہ انہوں نے ریس بھی لگائی ان کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں، یہ ریس والا واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کنسپٹ بن گیا ہے نا کہ بس ان کو بند کر کے رکھو اور یہ کوئی پردے کی چیز ہے، پردہ ان کو کرانا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو زیادہ جو سختی کرنے والے لوگ ہیں میں نے جو دیکھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے تو ساری عیاشیاں رکھی ہوئی ہیں، چونکہ یہ طاقتور ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اور جب طاقت کے ساتھ علم نہ ہو تو اس طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو تعلیم سے دور جو مرد ہے اس نے ایسے قوانین اپنے دل میں بنا رکھے ہیں جن میں عورت کو بہت ہی نقصان ہے، اور ان کی عورتیں جو ہے نا وہ کڑ کڑ کے مر جاتی ہیں۔ اگر وہ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہیں تو یہ اس کے بدلے اسے قتل کر دیتے ہیں، اور ایسے واقعات کتنی دفعہ آپ پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ رسول کے یہاں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا۔ تو جو سب سے بڑی ہستی ہے کائنات کی وہ تو پوچھ رہی ہے اپنی بیٹی سے، اور آپ اور میں نہ پوچھیں تو کیا یہ غلط ہے؟ تو اس لیے میرا بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر علم پیدا کریں، قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں۔ اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھول کے آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو تفسیر سے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ یہ کہنا کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لازمی پڑھیں، کتاب کو اپنی زندگی کا لازماً پکا حصہ بنائیں۔ روزانہ نیت کر لیں کہ کم از کم 1 صفحہ کتاب کا ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ میری زندگی میں کتاب سے زیادہ تبدیلی کسی چیز نے نہیں لائی۔ آپ کتاب سے دوستی لگائیں، آپ کو انشاءاللہ زندگی کا مزہ آ جائے گا۔